أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کا آغاز کرتے ہیں جی۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اس کی شکر کے ساتھ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم سورہ کہف کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا آسان کر دے، اور اس پر عمل کرنا میرے رب ہمارے لیے بہت آسان کر دے۔ اچھا جی، سورہ کہف جو ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور صحیح مسلم میں اول اور آخر دونوں آیتوں کا، پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں دونوں کا ہی ذکر کیا گیا ہے، اور البانی نے پہلی 10 آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے، اور جو اس کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا آئندہ جمعہ تک اس پر خاص نور اور روشنی باقی رہے گی، اور اس کو پڑھنے سے گھر میں سکینت، اور سکینت سے مراد کیا ہے کہ سکون اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی، ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، جو بدکنے لگا تو انہوں نے سلام پھیرا کیونکہ وہ نماز میں تلاوت کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ابر ہے اور سارے گھر میں چھا گیا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، یعنی کہ بالکل ایسا لگا جیسے بادل ہے جو سارے گھر پہ ان کے چھا گیا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں تو قرآن پڑھتا رہ، یہ سکینت ہے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اتری ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا، تاکہ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کی ہمت افزائی کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان سے پہلے مسلمانوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا گیا، لیکن ان کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی، اور وہ اپنے دین پر، اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہے، اور وہ ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ آغاز کرتے ہیں اس کی پہلی آیت سے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کہ اس نے یہ کتاب اپنے رسول پر نازل فرمائی، جو کہ اہل زمین پر نازل ہونے والی نعمتوں میں سب سے عظیم ہے، اس لیے کہ یہ کتاب انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی اس کا اپنی حمد و ثنا کے ساتھ کیا ہے، اور اس سے بڑی اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی 2 خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اس بات پر مشتمل ہیں کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے کامل ہے۔ یہ 2 صفات وہ کیا ہیں کہ اس کتاب عظیم سے اس کتاب عظیم میں کوئی کجی نہیں ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ اس بات کا اس بات کرنا کہ یہ کتاب کجی دور کرنے والی اور راہ راست پر لے آنے والی ہے، یعنی کہ ٹیڑھے پن کو، جو انسان ٹیڑھے رستوں پر چلنے والا ہے اس راستے سے دور کر کے سیدھے راستے پر لے کر آنے والی ہے۔ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے، جو کہ صفت کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی اور تمام کی تمام نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ثنا اور حمد و ثنا بیان کی جائے، اور اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہماری طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ اگر یہ ہماری طرف ہدایت کے لیے نہ آتا تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ہدایت نہ پا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ یہ قرآن وہ ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قیمن، بالکل سیدھی ہے۔ قرآن کی یہ خوبی ہے کہ ایک مستقیم اور سیدھی اور معتدل کتاب ہے، جو بالکل سیدھی اور ٹھیک ہے، استقامت دینے والی ہے۔ جو اس قرآن کو سیکھے گا، سمجھے گا، پڑھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت اس انسان کو استقامت عطا کر دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے قیم کے لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، جو انسان کو بالکل سیدھے راستے پر چلانے والا ہے۔ سیدھا راستہ ہمیں کب معلوم ہوگا؟ جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے،
جب ہم قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم سیدھا راستہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ یہ قرآن خبردار کر دے انسانوں کو، تاکہ وہ انسانوں کو خبردار کر دے اس عذاب سے جس سے ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے عمل کو بہتر کر دیں، ہم اپنے آپ کو صحیح رستے پر گامزن کر لیں۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دی کہ اس سے خوشخبری دے دو ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرما دیا کہ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، تمام نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ماکثین فیہ ابدا، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو جنت کی نہروں کی خوشخبری دے دو، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ وہ جنت کی نہریں جن کی ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس نہروں سے وہ باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم جوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، تم اپنے نیک اعمال کے بدلے میں اس جنت کے وارث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے گا انسانوں کو انشاءاللہ، ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی۔ یہ آیت جو ہے یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ نازل کی جو لوگ گروہ میں بٹے ہوئے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ تین طرح کے گروہ تھے: مشرک جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہود جو کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائی جو کہتے تھے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرما دیا کہ ان ساروں کو ڈرا دو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو خود نہیں جانتے کہ انہیں کسی بات کا علم نہیں، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو اس کا علم ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ ان کے اقوال ان کی علم کی بنیاد پر نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں ان باتوں میں یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ یہ مشرکوں کی طرف سے ایک بہت بڑا الزام ہے جو یہ اپنے منہ سے بات کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے ان کو نکال رہے ہیں۔ ان کے منہ سے نکلنے والی بات سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا کہ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بھاری بات کو آئے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ ہم لوگ انہی لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہ اپنے منہوں سے جو باتیں نکالتے ہیں وہ بہت بڑی جھوٹ کی باتیں گھڑ کے رکھی ہیں انہوں نے، وہ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا فَلَعَلَّكَ، اور یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کا اس دین اسلام قبول نہ کرنے پر شدید غم تھا،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر شاید کہ آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا بِهَذَا الْحَدِيثِ، یعنی اس کلام پر، یعنی قرآن کریم پر وہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ اس وجہ سے اپنی جان کو گھلائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اس سے باقیون ہلاک کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اپنی جان کو گھلا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے چاہنے سے یا نہ چاہنے سے اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، وہ رب جس کو چاہتا ہے وہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے صحیح رستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ آج اگر میرے رب نے مجھے اور آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی سیدھا رستہ دکھا دیا تو اس میں میری اور آپ کی کوئی ہمت نہیں ہے، اس میں یقیناً میرے رب کی ہم پر رحمتیں ہیں کہ آج ہم کوئی سیدھا رستہ دیکھنے کے قابل ہوئے، کوئی سیدھی راہ، سیدھی بات سمجھنے کے قابل ہوئے۔ اس میں صرف اور صرف میرے رب کی محنت، میرے رب کا کی ہم پر رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہے۔ آپ کی جان کو ہم نے ان پر مسلط نہیں کیا، نہ ہی آپ ان کے آگے کوئی جواب دہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگیں، اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہے۔ میں بھی تمہیں تمہارے کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو اور نارے جہنم میں گرتے جاتے ہو۔ یہ وہ قرآن ہے جو ہم سب کو پکڑے ہوئے ہے۔ آج آپ اور میں اپنی کسی ذاتی مفاد کے لیے اکٹھے نہیں ہیں، آج ہم سارے کے سارے اس قرآن کی بدولت اکٹھے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں لاحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کا مال، اولاد، معدنیات، زمین کے خزانے، دولت، جانور، سارے کے سارے رشتے، تمام کی تمام دنیا داری کیا چیزیں، گھر کی آرائشیں، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ اس کی زینت بنایا ہم نے تمہیں دیا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پھر اس میٹھی اور پرکشش دنیا سے بچ کر رہو، اور عورتوں سے بھی محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے اگلے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، مال کا وافر ہونا بھی آزمائش ہے، مال کا زیادہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری کا خوف نہیں تھا ہمارے لیے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، مفلس ہو جائیں گے، یہ خوف تھا کہ ہمارے پاس مال اور دولت آ جائے، اس کی روانی آ جائے تو پھر ہم کیسے عمل کریں گے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام کے تمام پہاڑوں کو بالکل سیدھا کر دیں گے، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس پہ نہ کوئی ٹیڑھ پن دیکھیں گے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ٹیلا دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس تمام کی تمام زمین کو ہموار کر دے گا، بالکل سیدھا چٹیل میدان بنا دے گا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں پہلے ہمیں سمجھائیں، تمام مسلمانوں کو سمجھائیں جب وہ کفار مکہ کے مظالم سے پریشان تھے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سوری یہاں سے رہ گیا۔ ہم، جی یہاں پر تھے جی۔ وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یعنی اصحاب کہف کے قصے اور ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے انہونی بات، اس کی حکمت میں انوکھا واقعہ سمجھو، اور نہ یہ سمجھو کہ اس کی کوئی مثال نہیں اور اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار تعجب والے معجزات موجود ہیں۔ اصحاب کہف کے معجزے کے اعتبار سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے، نیک بندوں کو لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیتا ہے تاکہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ کہ یہ ایک عجیب سی بات ہوگی، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ الکہف سے مراد پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اور رقیم سے مراد کتبہ ہے جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کا واقعہ درج تھا کہ وہ طویل زمانے تک اس غار میں پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واقعات تو بہت بڑے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا، اور سورج اور چاند اور تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی معجزات ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دکھائے، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسانوں کو دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور امی ہونے کے باوجود جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کا پورا علم پر پورا عبور حاصل تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مسیح تاریخ میں جنہیں سیون سلیپرز، سات سونے والے کہا گیا، وہ اصحاب کہف ہیں۔ اگر وہ اصحاب کہف ہیں تو یہ واقعہ جو ہے افسس کا ہے۔ یہ قدیم زمانے کا شہر ہے جو ترکی کے مغربی ساحل پر واقع تھا، جس کے کھنڈر آج بھی پائے جاتے ہیں، اور یہاں چاند کی پوجا کی جاتی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو لوگ تھے، ان کے توسط سے جب توحید کی دعوت پھیلنے لگی تو بادشاہ برداشت نہیں کر سکا۔ اصحاب کہف جو تھے وہ افسس کے اعلیٰ گھرانوں کے 7 نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی دعوت قبول کر کے دوسروں تک پہنچانی شروع کر دی تھی۔ تو ان لوگوں نے جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنی جانوں کو بچانے کی خاطر وہ تمام کے تمام لوگ غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ پھر رب کائنات نے فرمایا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، ہمارے تمام امور کے انجام کو اچھا بنا دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے لیے عافیت کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر ہم نے گنتی کے کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، کیونکہ جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے تو کانوں پر پردہ ہو جاتا ہے، انسان کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا ہے جو وہ مدت وہاں پر ٹھہرے۔ یعنی ہم نے اتنی طویل نیند سے اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون نیند کی مدت کو ٹھیک ٹھیک شمار کرتا ہے، کون اس مدت کو پہچان سکتا ہے کہ کتنے ٹائم تک وہ یہاں پر سوتے رہے۔ یعنی وہ اٹھیں اور ایک دوسرے سے سونے کی مدت پوچھیں،
اور پھر ایک دوسرے کو بتائیں کہ کتنے ٹائم تک، ٹائم پیریڈ کے لیے وہ وہاں پر سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔